آج ہم اپنے جسم کے اندر موجود ایک انتہائی حیرت انگیز، ایک بہت ہی تیز رفتار کمیونیکیشن نیٹ ورک کی بات کرنے والے ہیں، یعنی ہمارا اپنا اعصابی نظام۔ تو چلیں اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ اکثر یہ خیال آتا ہے نا کہ کسی گرم چیز کو ہاتھ لگتے ہی ہم سوچنے سے بھی پہلے اپنا ہاتھ ایک دم سے پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ بھئی اس کے پیچھے ایک بہت ہی پیچیدہ اور ناقابل یقین حد تک تیز رفتار نظام کام کر رہا ہے۔ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ اور جواب ہے یہ ہمارا انسانی اعصابی نظام۔ یہی وہ سسٹم ہے جو ہمارے پورے جسم میں رابطے اور ہمہ آہنگی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور ہاں، بجلی کی سی رفتار سے ہونے والے ان تمام ایکشنز کا ذمہ دار بھی یہی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے جسم کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے۔ تو آئیے ذرا اس کمانڈ سینٹر کا ایک چھوٹا سا ٹور لیتے ہیں کہ یہ کن بڑے حصوں سے مل کر بنا ہے۔ اسے ایک نقشے کی طرح سمجھیں جس کی مدد سے ہم ایک بالکل نئی دنیا کو دریافت کرنے والے ہیں۔ اچھا، تو ہمارا اعصابی نظام بنیادی طور پر دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ پہلا ہے سینٹرل نروس سسٹم یا CNS، جس میں ہمارے دماغ اور حرام مغز یعنی اسپائنل کارڈ شامل ہیں۔ اسے آپ جسم کا ہیڈ کوارٹر یا کنٹرول ہب سمجھ لیں۔ اور دوسرا ہے پیریفرل نروس سسٹم یا PNS۔ یہ ان تمام نسوں یعنی نروز کا ایک جال ہے جو اس ہیڈ کوارٹر کو پورے جسم کے کونے کونے سے جوڑتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی شہر کا مین آفس اور اس سے نکلنے والی سڑکیں جو پورے شہر میں پھیلی ہوتی ہیں۔ اب اس بڑے نیٹ ورک سے تھوڑا زوم ان کرتے ہیں اور اس کی سب سے بنیادی اکائی کو دیکھتے ہیں۔ چلیں اس پوری کہانی کے اصلی ہیرو سے ملتے ہیں، یعنی نیورون سے۔ تو یہ نیورونز، جسے ہم اعصابی خلیہ بھی کہتے ہیں، ہمارے پورے نروس سسٹم کی بنیاد ہے۔ ہر چیز اسی سے بنی ہوئی ہے۔ ہمارا دماغ، ہماری اسپائنل کارڈ اور جسم میں پھیلی تمام نسیں، یہ سب اربوں کھربوں نیورونز سے مل کر بنی ہیں۔ اور یہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری گیلیکسیا میں جتنے ستارے ہیں نا، اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اگر ہمیں یہ پورا نیٹ ورک سمجھنا ہے تو اس کی چابی اس کے پیغام پہنچانے والے یعنی نیورون کہ اپنے ڈیزائن میں ہی چھپی ہے۔ تو آئیے ذرا اس کے مختلف حصوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو اسے اتنا خاص بناتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس پیغام رساں کے 3 بہت اہم حصے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں ڈینڈرائٹس۔ یہ کسی اینٹینا کی طرح ہوتے ہیں جو آس پاس سے سگنل یعنی پیغام وصول کرتے ہیں۔ پھر آتی ہے سیل باڈی، جو ایک کنٹرول روم کی طرح اس پیغام کو سمجھتی ہے، پروسیس کرتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اور آخر میں ہے ایکزون۔ یہ ایک لمبی کیبل کی طرح ہے جو اس پیغام کو اگلے نیورون تک پہنچاتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ پیغام سفر کیسے کرتا ہے؟ اور سنیں، یہ کوئی عام سست رفتار سفر نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو بجلی کی سی تیزی سے ہونے والا ایک زبردست سفر ہے۔ یہ جو پیغام ہے اسے سائنسی زبان میں نرو امپلس کہتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک الیکٹرو کیمیکل لہر ہے، یعنی اس میں تھوڑی سی بجلی بھی ہے اور کچھ کیمیکلز کا کمال بھی، جو ایک چھوٹے سے پلس کی شکل میں ایک نیورون سے دوسرے تک معلومات پہنچاتی ہے۔ اس کا سفر بہت سادہ سے 3 مراحلوں میں ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ ڈینڈرائٹس پر سگنل آتا ہے۔ دوسرا مرحلہ سیل باڈی فوراً اس سگنل کو پروسیس کرتی ہے، اور تیسرا مرحلہ وہ سگنل ایک لمبی تار یعنی ایکزون سے ہوتا ہوا تیزی سے اگلے سیل تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ پلک جھپکنے سے بھی 1000 گنا کم وقت میں ہوتا ہے۔ اور یہ سفر کتنا تیز ہے، اندازہ لگائیں۔ یہ ہوتا ہے 150 میٹرز فی سیکنڈ کی ناقابل یقین رفتار سے۔ اگر اسے کلومیٹر میں بدلیں تو یہ رفتار تقریباً 540 کلومیٹرز فی گھنٹہ بنتی ہے، یعنی دنیا کی تیز ترین بلٹ ٹرینز بھی اس کے سامنے کچھ نہیں۔ اور یہ صرف ایک پیغام کی کہانی نہیں ہے۔ ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، اربوں کی تعداد میں ایسے سگنلز ہمارے پورے جسم میں دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ عمل ہے جو ہمیں سوچنے، کچھ محسوس کرنے اور حرکت کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ تو آخر میں ایک دلچسپ سوال، اگر ایک نیورون صرف ایک پیغام رساں ہے تو ذرا سوچیں کیا ہوتا ہوگا جب اربوں نیورونز ایک ساتھ ایک ہی وقت میں آپس میں بات چیت شروع کرتے ہیں۔ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں دماغ، یادداشت اور شعور کی ایک بہت ہی گہری اور دلچسپ دنیا میں لے جاتا ہے۔